سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء یہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی مکی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے پرانے مال میں سے ہے اور یہ قدیم یعنی ابتدائی اترنے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ اسراء اور معراج کے ساتھ کیا ہے۔ قصہ اسراء اور معراج یہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے، اور پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی سال آپ کے دو غم خوار وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ گھر والا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وفات پا جاتی ہیں، جو کہ کفار مکہ قریش مکہ اللہ کے دشمنوں سے جب آپ کو تکلیفیں ملتی تھیں تو وہ گھر میں آپ کے لیے راحت اور سکون اور تسلی کا انتظام کیا کرتی تھی، آپ کی ہر طرح کی دلجوئی کیا کرتی تھی، اپنے مال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اچھے کردار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑی تھی۔ پرسکون گھر بنایا ہوا تھا۔ سارے دن بھر کی مشقتیں پریشانیاں جب آپ گھر آتے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ مکارم اخلاق کے مالک ہیں۔ تو خدیجہ الکبریٰ فوت ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ابو طالب جو قریش مکہ کے سردار تھے، باوجود اس کے کہ وہ آپ کے دین پر نہ تھے، لیکن وہ قبائلی حمیت اور خاندانی عصبیت اس کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کا دفاع کرتے تھے۔ انہوں نے کمال آپ کا دفاع کیا، تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قریش مکہ نے مجھے زیادہ تکلیفیں تو دیتے تھے، لیکن صحیح تکلیفیں اس وقت دیں جب ابو طالب اس دنیا میں نہ رہا۔ تو دونوں ایک ہی سال میں فوت ہو جاتے ہیں، ہجرت کے 10ویں سال میں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ اس کے بعد آپ انتہائی پریشان صورتحال، طائف سے واپسی، سارے سلسلے، ہر طرف سے آپ کو جھٹلایا گیا، آپ کو اذیت دی گئی، پتھر مارے گئے، اور آپ بغیر پناہ کے مکہ مکرمہ داخل نہیں ہو سکے۔ یہ حالات تھے، بڑے پریشان کن حالات۔ تو ان حالات میں اللہ جل جلالہ نے آپ کو اسراء اور معراج کروائی۔ اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ دنیا والوں کی ان تکلیفوں سے گھبرا گئے ہو؟ دیکھو اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے۔ آپ اللہ جل جلالہ نے آپ کو مکہ مکرمہ سے اٹھایا بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا، اور یہ آپ کو جو یہ بڑا سفر کروایا گیا کس لیے تھا؟ لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، کہ اللہ جل جلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ کیا کیا دیکھا آپ نے؟ آسمان دیکھے، آسمان پر انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ، بعض انبیاء کو دیکھا، ان سے ملاقاتیں کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے جنت اور دوزخ دکھائی، جنت اور جہنم دکھائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ نا تو تم پھر بہت تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا جانتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ تو لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، بڑی بڑی جل جلالہ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں کا تذکرہ کیا، اہل کتاب یہودی بالخصوص، ان کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اس تذکرے کے اندر ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے
کہ یہودی بار بار اللہ کے عہد کو توڑنے کی پاداش میں اللہ نے ان پر جو ہے مختلف ادوار میں ان کے دشمن ان پر مسلط کیے، اور اب جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ اب جو ہے ان سے یہ دنیا کی امامت چھینی جا رہی ہے، اور یہ امامت کس کو دی جا رہی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد۔ یعنی یہ اللہ تعالی ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں بتلا رہا ہے کہ اب امامت کس کو دی جا رہی ہے؟ امت محمد۔ اللہ کرے امت محمد اپنے منصب کو پہچان لے، اپنے جو اللہ نے اس کو اعزاز دیا ہے اس اعزاز کو سمجھے کہ اللہ اس کو کیا اعزاز دینا چاہتے۔ واللہ معذرت کے ساتھ آج امت کا جو حال ہے نا وہ یہ ہے کہ اسے صرف العیاذ باللہ اپنے پیٹ سے اور اپنی شہوت کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی، بس اسی کا رونا ہے، اسی کی باتیں ہیں، اسی پر جناب مجلسوں کے اندر بحثیں ہیں، اسی پر جناب اینکر لگے ہوئے ہیں، اسی پر جناب حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، دنیا دنیا اور بس دنیا، اس کے علاوہ آگے کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اگر صحیح معنوں میں دین پہ کھڑا کیا جائے نا لوگوں تو معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں۔ تو اللہ نے یہودیوں کو کہا کہ بھئی یہ آپ سے اب امامت چھینی جا رہی ہے، اب کس کو دی جا رہی ہے؟ حامل قرآن، حاملین قرآن اب جو ہے وہ دنیا کے امام ہیں۔ تو جب حاملین قرآن اٹھے تو یقیناً انہوں نے دنیا کو مسخر کر، اللہ نے ان کے لیے دنیا کو مسخر کر دیا۔ ان کے سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، ان کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ وہ جدھر جاتے تھے تھوڑے ہونے کے باوجود، وسائل کی قلت کے باوجود، اللہ کے فضل سے وہ انہوں نے دین کے جھنڈے گاڑے، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ افریقہ ہو یا ایشیا ہو، جہاں بھی گئے اللہ نے ان کی مدد کی اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا۔ آگے میرے محترم بھائیو، اس قرآن کی حقانیت کے بارے میں اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتلانا ہے کہ کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے اور کیسے معاملات کرنے ہیں، کیسے تمہارے معاشرتی اقدار ہیں تمہاری، اور کیسے آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہ سارے حالات واقعات یہ قرآن جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور پھر مومنوں کو یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے، ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو عزیز بھائیو، اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ اس قرآن یہ اصل اللہ نے ہمارے لیے یہ قرآن نازل فرمایا، باقی حدیث جو ہے یہ اس کی کیا ہے؟ تشریح ہے، وہ اس کی تفسیر ہے، تشریح ہے، تو اصل قرآن ہے۔ اس کو لے کر جب امت اٹھے گی انشاءاللہ اللہ سارے معاملات درست کر دے گا۔ آگے محترم بھائیو، اللہ نے کچھ اپنی نشانیاں بیان فرمائیں، رات اور دن ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، اور اسی طرح سورج اور چاند، فرمایا کہ یہ سارا سلسلہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، اور گنتی اور سالوں کی گنتی اور حساب کو تم معلوم کر سکو۔ یہ نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ سورج نکلتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے چڑھتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے اب نیا دن جو ہے ہماری زندگی میں طلوع ہو چکا ہے۔ یہ چاند ہے، اس سے ہمیں مہینے کی سمجھ لگتی ہے کہ نیا مہینہ جو ہے وہ ہم پر طلوع ہو چکا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائی، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اللہ نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم کل قیامت والے دن انسان کے گردن میں اس کا لکھا ہوا، یعنی اس کی کتاب جو ہے وہ اس کو دکھا دیں گے اور کہیں گے یہ تیری کتاب ہے، اس کو پڑھ لے۔ آج حساب کے لیے کوئی اور لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں، تو آج خود اپنا حساب کر، ہر بندے کے سامنے اس کا جو ہے وہ نامہ اعمال اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لو۔ خوش نصیب جو ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں، اور بد نصیب جو ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں، العیاذ باللہ، یہ نامہ اعمال ان کو پکڑایا جائے گا۔ آگے محترم بھائیو، اللہ نے کہا کہ ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تو اس میں جو اس بستی کے بڑے لوگ تھے، اس بستی کے جو خوشحال لوگ تھے، انہوں نے وہاں پہ اللہ کی بغاوتیں کی، نافرمانیاں کی۔ آج ذرا دیکھیں بغاوت کہاں سے ہو رہی ہے، کون لوگوں کو غلط راستے پہ چلا رہا ہے، کون نت نئے جو ہے وہ گناہ کے، اللہ کی نافرمانی کے راستے جو ہے وہ بتلاتے ہیں۔ خوشحال لوگ
وہ تباہی اور بربادی لے کے آتے ہیں. فرمایا جب وہ فسق و فجور میں حد سے آگے بڑھتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے ہماری بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، عذاب والی بات. فدمرناها تدمیرا، تو پھر ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں، بری طرح تباہ کرنا. قوم نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا. کتنے لوگ تھے اس دنیا میں جو اس دنیا کے طالب تھے. اللہ فرماتا ہے دنیا کے طالب ہیں، ہم ان کو دے دیتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن پھر ان کے لیے جہنم ہے. اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے فرمایا یہ ہے وہ جس کی کوشش، کاوش، قدر، اس کی قدردانی کی جاتی ہے. ہر ایک کو اللہ کہتا ہے ہم وسائل دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. جب اللہ دے رہا ہے سب کو تو پھر چاہیے کہ پھر اس کے دین کے لیے بندے کو کھڑا ہونا چاہیے. آگے اللہ نے کہا اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے اللہ نے، اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا. بڑی سعادت کی بات ہے کسی کے پاس اس کے والدین بڑھاپے میں اس کو ملیں، بڑھاپے میں پہنچ جائیں کسی بندے کے پاس اور ان کی وہ خدمت کر لے اور جنت حاصل کر لے. بڑھاپے میں کسی کے والدین اسے ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے. ایک یا ان دونوں میں سے، دونوں یا ان دونوں میں سے ایک. تو فرمایا آپ حدیث ہے کہ جس کے پاس اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچے تو اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی تو اس پر کیا ہے؟ لعنت ہے، یا اس کے لیے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو، العیاذ باللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو بالخصوص ان کا خیال رکھنا ہے. جب وہ بڑھاپے کو پہنچیں تو ظاہر ہے وہ قوت، وہ عقل، وہ دماغی توازن وہ نہیں رہتا جو جوانی میں ہوتا ہے. تو لہٰذا جب کبھی وہ بہ کی بات کر دیں یا غلط بات کر دیں یا ایک بات کو تکرار کے ساتھ کریں تو آپ نے کبھی ان کی بات کا برا نہیں منانا، اف تک نہیں کہنا. ان کو ڈانٹنا تو بڑی دور کی بات، برا بلا کہنا تو بڑی دور کی بات، ان کو اف تک بھی نہیں کہنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آپ نے نرمی کے ہاتھ، نرمی کے بازو جو ہے ان کے لیے پھیلا دینے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ آج کی شاید نوجوان ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، جب نومولود وہ اس دنیا میں آئے تھے تو کس طرح اس کے والدین نے ان کی حفاظت کی ہے، کس طرح اس کے لیے وہ جاگے ہیں، کس طرح اس کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو اس لیے فرمایا رب ارحمہما. اب تم جوان ہو، وہ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں تو ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعائیں کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اخلاقی آداب معاشرت بیان فرمائے ہیں. معاشرے میں کیسے رہنا ہے، معاشرہ خوبصورت کیسے جو ہے وہ آپ اس کو بنا سکتے ہو. تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو فقر کے ڈر سے قتل نہیں کرنا. فقر کے ڈر سے، وسائل نہیں ہے جی، مارے گئے، یہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے نحن نرزقهم ایاہم. پہلے اللہ نے ان کا ذکر، ہم ان کے بھی رازق ہیں اور تمہارے بھی رازق ہیں. یہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، جاہلیت میں کیا کر، حالانکہ اس وقت تو دنیا تو وہی ہے نا. اس وقت بھی وہ لوگ جو ہے نا وہ یہ سوچ رکھتے تھے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، یہ جناب بڑے ہو گئے تو جناب یہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا ان کو قتل نہ کرو، اللہ ان کا بھی رازق ہے اور تمہارا بھی رازق ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ بہت برا راستہ ہے میرے عزیز بھائیو. یہاں پہ اللہ نے زنا نہ کرو نہیں کہا، بلکہ کیا ہے؟ زنا کے قریب. کیا مطلب ہے؟ زنا کے جو وسائل ہیں ان کے بھی قریب نہیں جانا. زنا کے وسائل کیا ہیں؟ گانے. یہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گانے جو ہے نا یہ زنا کی ڈاک ہیں. زنا کی کیا ہے؟ یہ ڈاک ہے. اور کتنے ہمارے نوجوان اسی طرح دھیڑ عمر، اسی طرح جو ہے وہ خواتین وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اسی طرح کسی کام کے سلسلے میں کسی دفتر میں ہیں، کسی ادارے میں، تو گانے لگے ہوئے ہیں اور گانے سن رہے ہیں، کام بھی ہو رہے ہیں، گھر میں جناب کام شام کر رہی ہیں، ساتھ جناب گانے بھی لگے ہوئے ہیں، بندے بھی ساتھ گانے بھی سن رہے ہیں. یہ سارا کچھ کر اور بھائی یہ گانے جو ہیں یہ دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، یہ العیاذ باللہ گناہ کی طرف انسان کو آمادہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا. اب زنا کی طرف جو وسیلے ہیں کیا ہے؟ نظر ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ مومن مردوں کو کہو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. اب نظریں جھکانے کا حکم ہے. اب کیا خیال ہے کہ وہ فیس بک پہ لگا ہوا ہے، نیٹ پہ لگا ہوا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے دیکھنا جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہے. لیکن ادھر تو حد سے پرواہ ہی نہیں.
معذرت کے ساتھ اس گناہ کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، اس گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ بات میری دھیان سے سنیں، یہ عموم بلوہ ہے، یہ بہت بڑا، یعنی بہت بڑی آزمائش میں، فتنے میں ہم مبتلا ہو گئے کہ اس گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ، بہت برا راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ ہے۔ آگے فرمایا یتیم کے مال کے بھی قریب نہیں جانا۔ جو پیچھے آپ نے سنا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو اتار رہا ہے۔ اسی طرح ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا۔ ماپ اور تول جو ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ ماپ جو ماپی جاتی ہیں چیزیں، ان کو بھی ان کا ماپ کیا کرنا ہے؟ پورا۔ جو تولی جاتی ہے ان کو تولنا بھی کیا ہے؟ پورا، بلکہ تھوڑا سا جھکا کے زیادہ دینا ہے، اس سے بھی برکت ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اسی طرح جس چیز کا بندے کے پاس علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑے۔ مثلا کسی نے کسی سے مسئلہ پوچھا، اسے علم نہیں ہے، کسی نے کوئی دنیا کا کوئی مسئلہ پوچھا، کاروباری کوئی بات کی، کسی سے پوچھی، اسے نہیں پتا تو وہ چپ ہو جائے۔ لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں انہیں کیا مسئلہ ہے، دنیا کی بات ہو یا دین کی، انہوں نے ضرور جناب بتلانا ہوتا ہے، چاہے وہ آئے یا نہ آئے۔ جیسا کہتے ہیں نیم ملا خطرہ ہے جان، بس انہوں نے بتلانا، میں جی جناب ضرور بتلاؤں گا۔ کئی تو ماشاءاللہ اتنے جری ہوتے ہیں، ادھر کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہو نا مولوی صاحب سے، جناب دو صاحب بیٹھے وہ جناب پہلے بتلانے کی کوشش کریں۔ یار کوئی ادب ہوتے ہیں، کوئی احترام ہوتا ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ایسے اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ فوری کسی دیکھیں آپ کو ایک بات کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے اطراف، یہ احادیث ہوتی ہیں، حدیث کے اطراف ہوتے ہیں، ایک جگہ حدیث مختصر ہوتی ہے، دوسری جگہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ مفصل ہوتی ہے، کسی اور جگہ جو ہے وہ اور طریقے سے آئی ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کو فوری جس کا علم نہیں اس کے پیچھے بندے کو نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، ان سب کے متعلق سوال کیا جانے والا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر بھی نہ چلو۔ زمین پر جو اکڑ کر چلے گا تو کیا خیال ہے وہ زمین کو پھاڑ دے گا یا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائے گا؟ وہ اکڑ کے چلتا ہے نا، سینہ چوڑا کر کے، اور اس طرح چلتا ہے، بڑا جناب صاحب حیثیت ہے جناب، بڑا ثروت والا ہے، بڑا مال والا ہے، وہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے، میں تو ہوں۔ اور بھائی اللہ نے کہا نہ تو زمین تو پھاڑ سکتا ہے چلنے سے، نہ ہی تو پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچتا۔ لہذا یہ سارے کام اللہ کے ہاں ان کا برا ہونا لکھ دیا گیا ہے، ڈریں اللہ سے، ایسا نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مزید کچھ باتیں کفار مکہ، قریش مکہ کی جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کو اس کا انکار کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور ہڈیاں ہو جائیں گے اور اسی طرح بوسیدہ ہو جائیں گے تو پھر کیا نئی تخلیق میں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے کہا تم پتھر بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ پتھر یا لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق ہے نا وہ بن جاؤ، تو پھر بھی اللہ جل جلالہ تمہیں کیا کرے گا؟ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کہتا ہے وہ جب آپ یہ کہیں گے نا تو وہ سر ہلا کے کہیں گے اچھا یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ وہ ان قریب ہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ قریب ہی۔ قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ قیامت ہر شخص کی کیا ہے؟ قریب ہے۔ یہ دیکھو نا، ابھی آپ نے سنا سورہ کاف، انشاءاللہ کل اس کا بیان کروں گا۔ ان کو جب اٹھایا 309 سال، 309 سال کے بعد، تو فرمایا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ آپس میں پوچھنے لگے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ ابھی تو صبح ہی تو سوئے تھے، اب پچھلے دن کے پہلے حصے میں ہم سوئے ہیں، تو پچھلے ٹائم اٹھ گئے ہیں۔ یہ کہنے لگے شاید کل کے سوئے ہوئے ہیں، سو ہی رہے ہیں، آج اٹھے ہیں، یعنی دوسرا دن ہو گیا، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اسی طرح یہ قیامت کیا ہے؟ قریب ہے میرے محترم بھائی۔ تو اللہ نے کہا یہ ایسا ہوگا۔ آگے پھر اچھی بات کرنی چاہیے، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا۔ شیطان جو ہے وہ غلط باتوں کے ذریعے بندوں کے درمیان کیا ڈالتا ہے؟ وہ فتنے ڈالتا ہے۔ میرے محترم بھائی ایک بات میں بڑی اہم کرنے لگا ہوں، بالخصوص مسجد میں آنے والے نمازی وہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کو دل میں نہ لایا کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، رنجشیں، اور جناب وہ فلاں نے یہ کیا، چھوٹی چھوٹی جو کسی کو جو ہے وہ تکلیف دہ باتیں کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، بظاہر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ عام سی بات ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا ہو جاتی ہیں بعض دفعہ، یہ سبب بن جاتی ہیں کسی بندے کے دین سے متنفر ہونے کی۔
بندہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے. وہ جی وہ آیا بندہ کوئی، اس کو آپ نے کوئی مذاق کر دیا، اس کو آپ نے سختی سے کوئی بات کر دی، وہ تجھے پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوتے ہیں، تجھے پتہ نہیں کیسے جناب وہ نماز میں پاؤں ملاتے ہیں، تجھے پتہ نہیں فلاں آمین کیسے کہتے ہیں. وہ بندہ ایسا متنفر ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ آتا ہی نہیں. تو لہذا اچھی بات کرنی چاہیے. آگے مزید کچھ باتیں قریش مکہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مجاملت کرنا چاہتے تھے، کہہ رہے تھے کچھ لے لو کچھ دے دو، اور اس طرح سلسلہ چلتے ہیں، اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو اللہ نے کہا آپ نے ان کی بات کو نہیں مانا، آپ ذرا بھی ان کی طرف رکے، آپ ذرا بھی ان کی طرف جھکے تو ہم آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ہم آپ کو دنیا اور آخرت کا دوہرا عذاب دیں گے، پھر آپ کو کوئی ہم سے بچانے والا نہیں ہوگا. آپ نے حق بات کہنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ کوئی مجاملت، کوئی مداہنت، کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ نرمی نہیں کرنی. جو اللہ کا پیغام ہے وہ آپ نے پہنچا دینا ہے. آگے قریش مکہ ان کے وہ مطالبے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے جناب یہ معجزات لے کر آؤ. کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ زمین میں سے ہمارے لیے چشمے پھوڑ دیں، یا آپ کا جو ہے وہ کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، یا اس طرح کہ آپ نا یہ جو مکہ وادی ہے اس کے درمیان سے آپ نا نہریں جاری کر دیں، یا پھر آپ کا سونے کا گھر ہو، یا پھر آپ آسمان پہ چڑھ جائیں. اور پھر آپ کے آسمان پر چڑھنے کی پھر بھی ہم جو ہے نا اس کے یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ آسمان سے ایک پوری کتاب نہیں لے آتے جس کو ہم پڑھیں. اللہ نے ان کے یہ فضول مطالبات کے جواب میں اللہ نے کہا آپ کہو سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میرا رب پاک ہے، میں تو ایک انسان ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو اسی چیز نے ایمان لانے سے روکے رکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بس یہ بشر جو ہے، انسان جو ہے، اس کو رسول بنا کر بھیجا. تو اللہ نے کہا اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو اللہ پھر زمین پر کیا اتارتا؟ فرشتے رسول بنا کے اتار دیتا. لہذا بندے ہیں تو بندوں کے لیے کس نے نمونہ بننا ہے؟ بندوں نہیں بننا ہے. تو بندے رسول اور نبی بنا کر اللہ نے بھیجے ہیں. آگے اللہ نے کہا کہ بدبخت جو ہیں، جو آج ماننے کے لیے تیار نہیں، کل قیامت والے دن ایسے بدبختوں کو ہم سر کے بل جو ہے نا وہ اکٹھا کریں گے. سر کے بل ان کو قیامت کے میدان محشر میں ہم اکٹھا کریں گے، سر کے بل چلا کر لے کر آئیں گے. عمین و بکمن و سما، اندھے بہرے اور گونگے بنا کر، العیاذ باللہ. جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم اس کی آگ کو اور تیز کر دیں گے. العیاذ باللہ، استغفر اللہ. آگے اللہ نے فرمایا یہ آپ سے یہ 5-6 انہوں نے مطالبے کیے ہیں. اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں 9 معجزات دیے تھے. کتنے معجزات؟ 9. اس نے کہا فرعون نے کہا اے موسیٰ تو جادو زدہ ہے. اس نے کہا تو جانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے واقعی دلیلیں ہیں پختہ، لیکن میں تجھے سمجھ رہا ہوں کہ تو ہلاکت تیری قریب آ گئی ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ نیک لوگ، اللہ والے، وہ چاہے اس دور کے ہوں یا پہلے دور کے اہل کتاب کے ہوں، ان پر جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جایا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. ھذا واللہ اعلم.